السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا، نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ بھیما کوریگاؤں تشدد معاملے میں سپریم کورٹ نے سماجی کارکن گوتم نولکھا کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم صادر کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے گوتم نولکھا کی عمر کو توجہ میں رکھتے ہوئے اور کیس میں جاری ٹرائل کے جلد پورا نہ ہونے کے پیش نظر رکھتے ہوئے گوتم نولکھا کو ضمانت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ عدالت کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس معاملے میں دیگر ملزمین کو بھی ضمانت دی جا چکی ہے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ گوتم نولکھا 4 سال سے بھی زیادہ مدت سے جیل میں بند ہے اور اس معاملے میں ابھی تک الزامات طے نہیں کیے گئے ہیں۔ ایسے میں مقدمے میں لگنے والے طویل وقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے عدالت نے نولکھا کو ضمانت دیتی ہے۔ ساتھ ہی سپریم کورٹ نے گوتم نولکھا کو ان کے گھر پر نظر بندی کے دوران ان کی سیکیورٹی پر خرچ ہوئے 20 لاکھ روپے کی ادائیگی کا بھی حکم دیا۔ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے سی ای او ایلن مسک نے ایک بار پھر اوپن اے آئی پر تنقید کی ہے۔ سیم آلٹ مین کی قیادت والی کمپنی کے نئے ماڈل کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ شرمناک ہے۔ دراصل مصنف ایشلے سینٹ کلیئر نے ایک پوسٹ کیا کہ اوپن اے آئی کے ساتھ انسان اب ریئل ٹائم میں اے آئی کی محققت کا احساس کر سکتا ہے اور ہم نے شاید بعد از حقیقی دور کو مزید بدتر دور میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں ایلن مسک نے کہا، نیا ڈیمو شرمناک ہے۔ یاد رہے کہ ایلن مسک کو اوپن اے آئی کا سخت ناقد سمجھا جاتا ہے۔ اسی دوران ایک ایکس صارف نے تبصرے میں لکھا ہے کہ ہم گورک کے ڈیمو ورژن ایکس کی جانب سے تیار کیا جا رہا آئی ماڈل کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ ہول سیل شرح مہنگائی اپریل ماہ میں سالانہ بنیاد پر 13 ماہ کی اعلیٰ سطح 1.26% پر پہنچ گئی تھی۔ مارچ میں یہ 0.53% تھی۔ مرکزی وزارت برائے کامرس نے اس تعلق سے اعداد و شمار آج جاری کیے۔ ماہرین نے تھوک شرح مہنگائی 1% پر رہنے کا اندازہ ظاہر کیا تھا، لیکن مرکزی حکومت کے ذریعے جاری اعداد و شمار میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ تھوک شرح مہنگائی میں یہ اضافہ خوردنی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے سبب ہوا ہے۔ جاری اعداد و شمار کے مطابق اپریل ماہ میں پیاز کی قیمتوں میں شرح اضافہ 59.75% رہا، جو مارچ ماہ میں 56.99% تھا۔ اسی طرح آلو کے معاملے میں قیمتوں کا شرح اضافہ 71.97% رہا۔ مارچ ماہ میں یہ 52.96% تھا۔ ایک سال قبل سے موازنہ کریں تو اس دوران پیاز کی قیمتوں میں 5.54% نرمی آئی تھی، جبکہ آلو کی قیمتوں میں 30.56% کا اضافہ ہوا تھا۔ سپریم کورٹ نے منگل کو اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ خدمات میں کمی کے لیے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ کے تحت وکلاء کو جواب دہ نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ جسٹس بیلا ترویدی اور پنکج متل کی بینچ نے کہا ہے کہ کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ 2019 کا مقصد اور موضوع صرف صارفین کو غیر منصفانہ طریقوں اور غیر اخلاقی کاروباری طریقوں سے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ مقننہ کا کبھی بھی کاروبار یا اس کے پیشہ ور افراد کو قانون کے تحت احاطہ کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ بینچ نے کہا ہے کہ ہم نے پیشے کو کاروبار اور تجارت سے الگ کر دیا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ کسی بھی پیشے کو تعلیم یا سائنس کی کسی نہ کسی شاخ میں اعلیٰ تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہوگی۔ کام کی نوعیت مختلف ہے، جس میں جسم کے بجائے دماغ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ ایک پیشہ ور کے ساتھ ایک تاجر یا دکاندار جیسا سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ عام آدمی پارٹی نے واشنگ مشین مہم شروع کرتے ہوئے بی جے پی پر شدید حملہ بولا۔ اس مہم کے ذریعے عام آدمی پارٹی ان لیڈروں اور دیگر لوگوں کے نام عوام کے سامنے رکھ رہی جن پر اس نے بدعنوانی میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا، اور اب وہ بی جے پی کی واشنگ مشین میں جا کر صاف ہو گئے ہیں۔ عام آدمی پارٹی کے وزراء گوپال رائے اور سوربھ بھاردواج نے اس مہم کو متعارف کرایا۔ خیال رہے کہ جب کیجریوال جیل میں تھے تو پارٹی نے دہلی بھر میں جیل کا جواب ووٹ سے سمیت کئی مہمات چلائی تھی۔ اب عام آدمی پارٹی کچھ نئی مہمات کے ساتھ دہلی کے لوگوں کے درمیان آئی ہے۔ مہم کا آغاز کرتے ہوئے گوپال رائے نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کہہ رہی کہ ہم یہ الیکشن بدعنوانی کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی واشنگ مشین کا کالا جادو کیا ہے، ہمیں اسے اپنی مہم کے ذریعے عوام کے سامنے رکھنا ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کے دوران مجموعی طور پر 35,091 فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس امر کا اعلان غزہ میں قائم فلسطینی وزارت صحت کی 13 مئی کو جاری کردہ اعداد و شمار میں کیا گیا تھا۔ غزہ میں اسرائیلی جنگ کا آغاز پچھلے سال 7 اکتوبر کو ہوا تھا۔ اس دوران صرف ماہ نومبر کے آخری 7 دنوں کے لیے جنگ بند رہی۔ یہ مختصر جنگی وقفے بھی بار بار کیے گئے اور مجموعی طور پر 7 دن جنگ بند رہی۔ علاوہ
اسرائیلی جنگ ہے کہ مسلسل غزہ میں جاری رکھی گئی ہے۔ امریکہ نے اس جنگ کو مذہبی انداز کی کمٹمنٹ کے انداز میں جاری رکھنے کے لیے اسرائیل کی حمایت کی اور کم از کم 3 بار اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کو ویٹو کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے وارانسی لوک سبھا سیٹ سے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کر دیے ہیں۔ در اثنا کانگریس پارٹی نے ان سے کئی تلخ سوال پوچھے ہیں۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے گنگا گندگی گاؤں کی بدحالی مہاتما گاندھی کی وراثت سے متعلق سوالات پوچھے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے وزیر اعظم مودی کے جملوں کی تفصیلات بھی پیش کی ہیں۔ جے رام رمیش نے لکھا، نامزدگی داخل کرنے سے پہلے رخصت پذیر وزیر اعظم کو وارانسی میں اپنی ناکامیوں پر جواب دینا چاہیے۔ آج کے سوالات 20,000 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد گنگا مزید گندی کیوں ہو گئی؟ وزیر اعظم نے وارانسی کے گاؤں کو ان کے حال پر کیوں چھوڑ دیا جنہیں انہوں نے گود لیا تھا؟ وزیر اعظم وارانسی میں مہاتما گاندھی کی وراثت کو تباہ کرنے پر کیوں آمادہ ہیں؟ انڈونیشیا کے مغربی سماترا صوبے میں ٹھنڈے لاوے کے سیلاب سے 52 افراد ہلاک اور 17 لاپتہ ہیں۔ مقامی ڈیزاسٹر ایجنسی کے ایک سینئر اہلکار نے یہ معلومات دی۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور میٹیگیشن ایجنسی کے بحالی اور تعمیری نو کے یونٹ کے سربراہ الہام وہاب نے کہا کہ لاپتہ افراد کی تلاش کا کام دوبارہ شروع کر دیا گیا۔ آپریشن میں مدد کے لیے جائے وقوع پر بھاری مشینری کے آلات کو تعینات کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ملنے والی لاشوں کی تعداد 52 ہے اور لاپتہ افراد کی تعداد 17۔ یہ اعداد و شمار بدلتے رہیں گے۔ لوگ اپنے خاندان کے لاپتہ افراد کی رپورٹ دیتے رہیں گے۔ وہاب نے کہا کہ ہنگامی امداد کوششوں کے بعد تعمیر نو اور بحالی کا پروگرام جاری کیا جائے گا۔ ہندوؤں کے لیے اہمیت کے حامل مدھیہ پردیش کے شہر اجین میں مہنت کو مہا منڈلیشور بنانے کے نام پر کی گئی ٹھگی کے الزام میں سابق مہا منڈلیشور منداکنی عرف کو ممتا جوشی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ جے پور کے رہائشی سریشورنند گیری کی شکایت پر اجین کے چمن گنج تھانے میں نرنجنی اکھاڑے سے برطرف سابق مہا منڈلیشور منداکنی اور ان کے معاون اشونی چودھری پر دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ شکایت میں الزام عائد کیا کہ منداکنی نے انہیں مہا منڈلیشور کا خطاب دلانے کے لیے 7.5 لاکھ روپے حاصل کیے اور بعد میں نہ تو کوئی خطاب دیا اور نہ ہی رقم اکھاڑے کے صدر دفتر تک پہنچ سکی۔ بعد میں معلوم چلا کہ نرنجنی اکھاڑے کی جانب سے مہا منڈلیشور بنانے کے لیے کوئی رقم حاصل نہیں کی جاتی اور نہ ہی مہنت کے سلسلے میں کوئی فیصلہ لیا گیا۔ ملک کی راجدھانی دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں گرمی اپنے جوہر دکھانے کے لیے تیار ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ہفتے دہلی میں درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس تک پہنچ سکتا ہے اور گرمی کی لہر جیسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ حال ہی میں کبھی بادل، تیز ہواؤں اور کبھی بوندا باندی نے دہلی میں موسم کو معتدل بنا دیا تھا، لیکن اب شدید گرمی شروع ہونے والی ہے۔ موسم کی بات کریں تو دہلی میں کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ آسمان بھی صاف رہنے کی توقع ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 12 مئی کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس طرح دہلی میں گرمی ہر روز بڑھنے کا امکان ہے۔ موسم کی پیش گوئی کرنے والے ادارے اسکائی میٹ کے مطابق عام گرمیوں کی طرح اس ہفتے بھی پارا تیزی سے بڑھنے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ پورے ہفتے کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ دنوں میں آسمان پر بادل چھائے رہنے کا بھی امکان ہے۔ بہار کے سابق وزیر اعلیٰ سشیل کمار مودی 13 مئی کو انتقال کر گئے۔ انہوں نے دہلی کے ایمس میں آخری سانس لی تھی۔ واضح ہے کہ سشیل کمار مودی نے تقریباً 6 ماہ قبل ٹویٹ کر کے اپنے کینسر ہونے کی اطلاع دی تھی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ کافی عرصے سے زیر علاج تھے۔ بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ سشیل کمار مودی گلے کے کینسر میں مبتلا تھے۔ یہ بیماری آہستہ آہستہ ان کے پھیپھڑوں تک پہنچ گئی تھی، جس کی وجہ سے انہیں بولنے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے لوک سبھا انتخابات میں کوئی کردار ادا کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا تھا کہ انہوں نے اس بارے میں وزیر اعظم مودی کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ شائع خبر کے مطابق اگر کسی شخص کو بار بار کھانسی کا مسئلہ رہتا ہے اور اسے کھانا نگلنے میں دشواری ہوتی رہتی ہے تو اسے ضرور ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ ایسی علامات کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گلے کے کینسر میں بھی ایسے ہی علامات دیکھنے میں آتی ہیں اور اسے غذائی نالی کا کینسر بھی کہا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔